ہمارا مقصد ملت کی عبادت ہے، ملت ہے اور باشعور ہے تو علوم بھی ہے، ثقافت بھی ہے، تمدن بھی ہے۔ ملت کے وجود سے تمدن قائم ہوتا ہے، اور اگر ملت کو آسمانی کے شکار ہو جائے، بے اثر ہو جائے تو تمدن ختم ہو جاتا ہے۔ تمدن کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک قوت اور ایک نظام کی ضرورت ہے جب اس تمدن کو قائم رکھے۔ یہ تمدن کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اگر ملت ہے اور ملت اپنے وقار کے ساتھ ہے، اپنے شعور کے ساتھ ہے، اپنے تشخص کے ساتھ ہے، تو علوم بھی رہیں گے اور دوسری ساری خصوصیات باقی رہیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں سمرقند و بخارا میں کیا ہوا، جو مرکز علم تھے لیکن جب وہ مرکز قوت سے ہٹ گئے اور وہ واصل نہیں رہے تو سارے علوم فنون کا مرکز وہاں سے منتقل ہو گیا۔ یہی حال اندلس کا ہوا تو اندلس میں جب مسلمان واصل نہیں رہے اور وہ اطلاع سے ہٹ گئے اور ان میں وہ شعور ختم ہو گیا تو پھر وہاں جو علوم فنون کا مرکز تھا، بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے، وہ بھی ان کا وجود نہیں رہا۔ تو مولانا شیوی نے لکھا ہے کہ نظر کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو اپنی ذمہ داری سے واقف کرایا جائے۔ اسی لیے نظمی نے اپنا شعار یہ رکھا ہے کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ انذار کا کام، نظر کا مقصد انذار، ایک تو تفقہ فی الدین، جتنے بھی نظر کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم نہیں بلکہ علم میں اختصاص، علم میں کمال پیدا کیے جائے۔